میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہر حاجی کو ہو یا شاید میں محسوس کرتا ہوں کہ آخر وقت تک یہ امید لگی رہتی ہے کہ شاید میرا بھی کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست بنا دے. اللہ اکبر. اچھا یہ امید ختم نہیں ہوتی, مطلب کوئی ظاہری طور پر اسباب نہیں ہے لیکن امید نہیں ختم ہوتی. اور ابھی جب یہ ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے کہ آخری فلائٹ جو ہے کل گئی ہے, تو یقین کریں ایسے تھا کہ جیسے امید ٹوٹ گئی ہے کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی, اور یعنی آخر تک خصوصی پرواز گئی ہے لیکن اس سے پہلے آخری جا چکی ہاں تھی. جی, تو یوں تھا کہ یہ خصوصی پرواز اگر گئی ہے تو اس میں میرا بھی نام ہونا چاہیے تھا اور مجھے بھی جانا چاہیے تھا اور میں بھی وہاں ہوتا. اور پھر اس دفعہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ ہماری ملاقات عرفات میں ہوگی. سبحان اللہ. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. تو میں نے اس دفعہ تو بہت زیادہ امید لگائی ہوئی تھی کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا. انہوں نے بتایا نہیں نا کہ کون سے عرفات میں ہوگی, اس سال والے عرفات میں, اگلے سال والے عرفات میں. وہی اللہ کو معلوم ہے, لیکن ان کا خیال یہی تھا کہ اس سال والے عرفات میں. تو اب یہ اللہ کا کام ہے, لیکن میں احساسات کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو محرومی کا احساس, شوق بڑھتا ہے, رغبت بڑھتی ہے اور امید نہیں ٹوٹتی, اور آخر وقت تک امید رہتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے تو میں پھر وہاں پہ چلا جاؤں. ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے کہ حج کی عبادت تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور اگر آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. لیکن جو ایک دفعہ فرض ادا کراتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. اسی کو تو آگ بھڑکتی ہے. جو شخص جس نے یہ ایک دفعہ کیا نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس بڑے سعادت سے اور کس بڑے اجر سے محروم ہے. اور وہ سعادت جب یعنی وہ جو گیپ ہے زندگی کا, یہ مطلب بہت ساری انسان کی زندگی میں گیپس ہیں جس کا انسان کو پہلے احساس ہو جائے تو انسان شاید اس کے تصور سے ہی وہ مطلب فوت ہو جائے. بالکل. لیکن یہ گیپ ایک ایسا گیپ ہے کہ اس کا احساس انسان کو پہلے نہیں ہوتا, اور یہ حج کیا ہو تو ہی احساس. اچھا, آپ جو گیپ کی بات کر رہے ہیں, جب ہم وہاں پر پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں تو عمومی طور پر روٹین یہ ہوتی تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے چھٹیاں ہو جاتی تھی اور طلبہ واپس آ جاتے تھے, پھر حج کے بعد واپس آیا کرتے تھے. جنہوں نے حج کرنا ہوتا وہ حج سے پہلے چلے جاتے تھے. تو جیسے چھٹیاں ہوتی تمام طلباء کا رجحان ہوتا کہ جلد سے جلد اپنے گھروں کو جائیں, تو ہم بھی اسی رجحان میں آ جاتے. پھر 1-2 سال کے بعد میں نے کہا کہ نہیں, اس بار جو ہے نا وہ چھٹیوں میں رمضان المبارک میں نے مدینہ منورہ میں اور مکہ میں گزار کے جانا ہے. تو وہ رمضان جب میں نے گزارا مدینہ اور مکہ میں, اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے پہلے اپنے رمضان کیوں نہیں یہاں پر گزارے, میں کتنی زندگی ضائع کر دی, کتنے نقصان میں تھا میں, کتنے گھاٹے میں رہ گیا. اور اس کی برکت اور اس کی سعادت وہ انسان اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. اور یہ وہی انسان بٹ سب سمجھ سکتا ہے جس نے ان جذبات کے اندر, ان لمحات کے اندر کوئی وقت گزارا ہوا ہے. جو سعد محترم کر رہے تھے نا کہ جس کو پہلے تجربہ ہو نا پھر اس کا شوق دیکھنے والا ہوتا ہے. شیخ ہمارے چچا ہیں, بزرگ ہیں, تو ساری زندگی وہ کھیتوں میں کام کرتے رہے, اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ حج یا عمرہ کرتے. تو 2 سال پہلے انہوں نے حج کیا ہے. تو ابھی چچا داد بھائی بتا رہا تھا کہ رمضان سے پہلے نا ایسے گھر کے اوپر سے جہاز گزرا تو کہتے ہیں یار لگتا ہے جی میں مکے جا رہا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ ابا جی پھر جانا چاہتے ہیں. تو کہتا میں نے والدین کو بتائے بغیر ہی نا ان کے حج عمرے کے لیے بندوبست کر کے نا, میں نے پوچھا ابا جی پھر کی خیال ہے عمرہ کرن دا ہے؟ انہیں یار کروا دے, میں تو بڑی گال ہونا, چلو پھر تیاری کرو, میں نے ٹکٹیں لے لی ہیں. تو وہ رمضان میں پھر گیا دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ شوق واقعتاً یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جو جا کے آیا ہے وہ پھر دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ کب بلائے گا. کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک دفعہ میں گاؤں میں اعتکاف بیٹھا تھا, تو وہاں اعتکاف کے دوران رات کو جیسے دیہات میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نعتیں پڑھتے ہیں اور اس طرح سے. تو ایک لڑکے نے ایک نعت پڑھی جس کے بول پورے تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے, ذرا روک لو اس سفینے نو یارو, میں بھی تے جانا ہے مدینے نو یارو. ذرا روک لو اس سفینے نو یارو, میں بھی تے جانا ہے مدینے نو یارو. اور پھر اس کے آگے جا کے کوئی بول تھا, ایویں تے نہیں میرا من ڈولیا ہے, سونے دے یاراں چ نہ بولیا ہے, ایویں تو نہیں میرا من. اس طرح کا کوئی الفاظ تھے. تو یہ سن کے نا وہاں ہمارے ایک نمازی تھے مسجد کے بزرگ آدمی, تو غالباً پہلے وہ عمرہ کر چکے تھے, اس قدر روئے وہ, اللہ اکبر, مجھے اب بھی یاد ہے. اور وہ نعت پڑھتا جاتا تھا اور وہ اتنا زیادہ باقاعدہ جو ہے وہ روتے جاتے تھے.
اور آنسوؤں سے اور سسکیوں سے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ جو رو رہے ہیں نا, یہ کسی اور کو نہیں احساس کہ ان کا مسئلہ کیا ہے.